السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس میں آج ہماری کلاس آیت نمبر 45 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً آتَيْنا ہم نے دیا موسیٰ کو الکتاب کتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، من بعد ما بعد اس کے، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، القرون الاولا پہلی قوموں کو۔ اب وہ کتاب کے بارے میں ہے، آگے کتاب کے بارے میں، بصائر للناس لوگوں کے لیے، سامان بصیرت آنکھیں کھول دینے کے لیے، وہدن اور ہدایت کے لیے، وہ رحمتن اور رحمت کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے اگلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ ہدایت اس دنیاوی زندگی میں، اور اس ہدایت کی بدولت آخرت کی زندگی میں رحمت۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وَمَا كُنْتَ اور نہیں تھے تم، بی جانب الغربی مغربی کنارہ، جانب الغرب یہ مغربی کنارہ، ٹھیک ہے۔ اور تم نہیں تھے مغربی کنارے پر، اذ جب، قضینا ہم نے فیصلہ کیا، الی موسیٰ کے لیے، الامر معاملے کا، یعنی ہم نے ان کو احکام دیے، وما کنتا اور تم نہیں تھے، من الشاہدین وہاں موجود۔ تو تمہیں یہ جو واقعات تم لوگوں کو بتا رہے ہو موسیٰ علیہ السلام کے، اور ایک ایک چیز آپ ان کو صحیح طریقے سے بتا رہے ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کب آئے، اتنا عرصے پہلے، اور ان کے واقعات تم ہو بہو سنا رہے ہو۔ اور ایسا نہیں ہے، ان لوگوں کو معلوم بھی تھا کہ یہ صحیح بول رہے ہیں، کتابوں میں جو ان کی تھا رد و بدل کے بعد بھی یہ چیزیں موجود تھی۔ تو تم موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنا رہے ہو، تو اس بات کی دلیل ہے کہ تم نبی ہو، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں وحی کے ذریعے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور تم پہاڑ کے مغربی جانب موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو احکام دیے، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ وَلَكِنَّا لیکن ہم نے، انشاء معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، بنانا، ہم نے بنایا، پیدا کیا، القرون بہت سی قوموں کو، تطاولا معنی ہوتا ہے بڑھ جانا، لمبا ہونا، ان پر عمریں بڑھ گئی، یعنی ان کو زمانہ گزر گیا، ان کو عمریں ملی، ایک ان پر زمانہ گزر گیا۔ وما کنتا اور تم نہیں تھے، ساوین ساوی کہتے ہیں ٹھہرنے والے کو، رہنے والے کو، سوا اصلی معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر رہنا، مقیم ہونا، ٹھہرنا۔ اور تم نہیں تھے فی اہل مدین کے لوگوں میں تم نہیں رہتے تھے، تتلو علیہم، تلا یتلو معنی تلاوت کرنا، تتلو علیہم کہ تم تلاوت کرتے ہو، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتوں کو، کہ تم ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے،
तुम वहां भी नहीं थे। तो ये जो वाकयात तुम बता रहे हो मदियन के, मदियन में क्या हालात पेश आए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, और उससे पहले क्या क्या हुआ, ये जो बता रहे हो तुम, ये इस वजह से कि हमने तुम्हें नबी बनाया। वलाकिन्ना कुन्ना मुरसलीन, लेकिन हम हैं, कुन्ना मुरसलीन, भेजने वाले। मुरसिल भेजने वाले को कहते हैं, या नून के साथ प्लूरल, और हम हैं भेजने वाले, रसूल भेजने वाले। लेकिन हमने बहुत सी नस्लें पैदा की, फिर उन पर बहुत जमाना गुजर गया, और तुम मदीन वालों में भी ना रहते थे कि उनको हमारी आयतें सुनाते, मगर हम पैगंबर भेजने वाले। वमा कुन्त बिजानिबि त्तूरि इज़ नादैना वलाकिन रहमतम मिर रब्बिका लितुन्ज़िर कौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यतज़क्करून। वमा कुन्त, और तुम नहीं थे, बिजानिबि तूर, तूर के जानिब, तूर पहाड़, तूर, इज़ नादैना, जब हमने पुकारा, जब हमने पुकारा मूसा को, जब हमने पुकारा था तो तुम वहां पर नहीं थे। वलाकिन, लेकिन रहमतन मिन रब्बिक, ये तुम्हारे रब की रहमत है, लितुनज़िरा, ताकि तुम डराओ, कौमन, उस कौम को, मा अताहूं, नहीं आया उनके पास, मिन नज़ीरिन, कोई डराने वाला, मिन क़ब्लिक, तुमसे पहले, लअल्लहुम, ताकि वो यतज़क्करून, नसीहत हासिल करें। और तुम तूर के किनारे न थे जब हमने मूसा को पुकारा, लेकिन ये तुम्हारे रब का इनाम है, ताकि तुम एक ऐसी कौम को डराओ जिनके पास तुमसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो नसीहत पकड़े। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम फयक़ूलू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिक वनकून मिनल मुमिनीन। और अगर नहीं होता, अन के, यानी अगर ऐसा नहीं होता कि तुसीबहुम, असाब युसीब माने होता पहुंचना, उनको पहुंचे मुसीबतुन, मुसीबत, तकलीफ, बिमा कद्दमत अयदीहिम, उन्हीं के कारनामों की वजह से, उन्हीं के अमल की वजह से। अगर ऐसा नहीं होता कि उनको जो मुसीबत पहुंचती है और उनको जो सजा मिलती है, अगर उनके अपने हाथों की कमाई की वजह से अगर नहीं होता ऐसे, कि उनके अमाल के नतीजे में उनको ये चीज मिलती, कद्दमा माने होता है आगे बढ़ाना, तो जो उनके हाथ आगे बढ़ा चुके हैं उनकी बदौलत अगर उनको मुसीबत ना मिलती, अगर ऐसा ना होता, तकलीफ और सजा उनको अगर ऐसे ना मिलती, तो क्या होता, फयकूलू, तो वो कहते, रब्बना, ए हमारे रब, लौला, क्यों नहीं, अरसलता, तुमने भेज दिया, इलेना, हमारे पास, रसूलन, कोई रसूल, फनत्तबिया, कि हम इत्तिबा करते, आयाती का, तेरी आयतों की, इत्तबा यत्तबिउ, फनत्तबिया, तो हम इत्तिबा करते, नून है ये शुरू में, अलामत मुजारे, प्लूरल के लिए, तो हम इत्तिबा करते, आयातिका, तेरी आयतों की, वनकूना, और हम हो जाते, मिनल मुमिनीन, मुमिनीन में से। तो ये जो रसूल भेजे जा रहे हैं और जो डराया जा रहा है, तो ये इस वजह से है ताकि लोग बहाने ना करें कि हमें भेजा ही नहीं रसूल कोई डराने के लिए, हमें तो पता ही नहीं था। और अगर ऐसा ना होता कि उन पर उनके अमाल के सबब से कोई आफत आई, तो वो कहेंगे कि हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों नहीं भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और हम ईमान वालों में से होते। फलम्मा जाअहुमुल हक्कु मिन इंदिना क़ालू लौला ऊतिय मिस्ल मा ऊतिय मूसा अवलम यकफुरू बिमा ऊतिय मूसा मिन क़ब्ल क़ालू सिहरान तज़ाहरा वक़ालू इन्ना बिकुल्लिन काफ़िरून। फलम्मा, फिर जब, यानी पहले तो इनका ये जवाब होता है, लेकिन जब रसूल भेज दिया गया है तो अब क्या कह रहे हैं, फलम्मा जाअहुम, जब उनके पास आ गए, अल हक, हक मिन इंदिना, हमारी तरफ से, कालू, तो कहते हैं, लौला, क्यों नहीं, ऊतिया, दिया गया इसको, मिस्ल मा ऊतिया मूसा, जैसा कि मूसा को दिया गया,
अवलम यकफुरू, क्या नहीं, अलम क्या नहीं, यकफुरू वो झुटला चुके हैं, बीमा उसको जो ऊतिया मूसा, मूसा को दिया गया, मिन कबलू इससे पहले जो मूसा को दिया गया था उसको भी तो ये झुटला चुके हैं, उसको भी तो नहीं मान रहे। कालू उन्होंने कहा सिहरान तज़ाहरा, ये जादूगर हैं। तज़ाहरा ये जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इन्होंने तज़ाहरा माने होता है मदद करना, ज़ाहरुन से बना है माने होता है पीठ, एक दूसरे की बैक बनना, सपोर्ट बनना, मदद करना। वकालू और उन्होंने कहा इन्ना बेशक हम बिकुल्लिन हर एक को, यानी दोनों में से हर एक को, दोनों को ही काफिरून नहीं मानते, इनकार करते हैं। फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक आया तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको वैसा मिला जैसा कि मूसा को मिला था। क्या लोगों ने इसका उसका इनकार नहीं किया जो इससे पहले मूसा को दिया गया था। उन्होंने कहा कि दोनों जादूगर हैं, एक दूसरे के मददगार। और उन्होंने कहा कि हम दोनों का इनकार करते हैं। तो ये कोई बहाना नहीं है, ये जो बहाना कर रहे हैं ये बस खाली अ, बिला वजह का बहाना है। कुल फअतू बिकिताबिम मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिनहुमा अत्तबिउहु इन कुंतुम सादिकीन। कुल कह दो, फातू तो ले आओ, भी किताबिन कोई किताब, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से आई हुई, वो अहदा जो अहदा ज्यादा रहनुमाई करती हो, मिनहुमा इन दोनों से, कुरान से और तौरात से। मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब आई थी उसको भी ये इनकार कर रहे थे, और जब कुरान आया उसको भी इनकार कर रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं अल्लाह की तरफ से कि तुम इनसे कह दो कि भाई देखो, असल है रहनुमाई हासिल करना और सही राह पर चलना। अगर कोई किताब तुम्हारे पास ऐसी है तो ये एक इल्जामी जवाब होता है, मतलब ऐसा मुमकिन तो नहीं है था तो नहीं, लेकिन फिर भी ये बता दिया कि देखें इसमें हठधर्मी की कोई बात नहीं है, जबरदस्ती और बिला वजह इसमें जानबूझकर इनकार करना सही बात को ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम भी ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई अल्लाह की तरफ से आई भी इन दोनों से बेहतर और राह दिखाने वाली किताब हो तो ले आओ उसको, मैं भी उसी की इत्तिबा कर लूंगा। इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो, कहो कि तुम अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ जो हिदायत करने में इन दोनों से बेहतर हो, मैं उसकी पैरवी करूंगा अगर तुम सच्चे हो। فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين। फ़इन तो अगर लम यस्तजीबू इन लोगों ने जवाब नहीं दिया लका तुम्हारा, यानी तुम्हारी बात को अगर इन्होंने नहीं माना, यानी पूरा न कर पाए जो तुम कह रहे हो, अगर नहीं कर पाए, और जो कि ये कर नहीं सकते थे क्योंकि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर आए थे वो अल्लाह की तरफ से था, और अगर उसके अलावा उस वक्त कोई और किताब होती तो अल्लाह उनको बताते और ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पर यह है कि अगर वो नहीं दे पाए जवाब, जो कि नहीं दे पाएंगे, वो तुम्हारी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो किताब ला ही नहीं पाएंगे, फालम तो जान लो अन्नमा बेशक ये तबिऊना ये लोग इत्तिबा कर रहे हैं अहवाअहुम अपनी ख्वाहिशों की, वमन अज़ल्लु और कौन ज्यादा गुमराह है उस शख्स से, मिम्मन उससे जो इत्तिबा की जिसने हवा हो अपने ख्वाहिश की, बगैर हुदम मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से बिना किसी रहनुमाई के, अल्लाह की तरफ से कि बिना किसी रहनुमाई के बस अपनी ख्वाहिश पर वो चल रहा है, तो उससे ज्यादा गुमराह कौन होगा। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ला यहदी हिदायत नहीं देता है अलकौम लोगों को, अज़्ज़ालिमीन जालिम जालिम लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देता है। बस अगर ये लोग तुम्हारा कहा ना कर सके तो जान लो कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रहे हैं, और इससे ज्यादा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की हिदायत के बगैर अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे,
بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دیکھیں ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی اچھی کتاب اگر آ جائے گی یا ہوگی تو ہم اس کی اتباع کریں گے، مسئلہ یہ نہیں تھا۔ پہلے تو یہ موسیٰ علیہ السلام والی چیز کا حوالہ دیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا، پھر ان کی بات کو بھی نہیں مان رہے جو کتاب میں ہے، اور جب قرآن آیا تو اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بہتر اگر ہے کوئی تو تم لے کر آ جاؤ، اس کی اتباع کر لی جائے گی۔ لیکن اصل میں ان کا ماننا یہ نہیں تھا، ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اگر اس سے بہتر ہی ہوگی کتاب تو ہم تب مان لیں گے، نہیں، بس یہ کا ایک اعتراض تھا کہ تاکہ ہم پر یہ کوئی سوال نہ اٹھایا جائے، ہم پہ انگلی نہ اٹھائی جائے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ، اور یقیناً وصلنا، وصل مانے جوڑنا، وصل سے ہم نے جوڑا لہم ان لوگوں کے لیے القول، قول کو، پیغام کو، یعنی ہم نے ایک کے بعد ایک پیغام بھیجا، ایک نبی بھیجا، پھر اس کے بعد نبی بھیجا، پھر اس کے بعد نبی بھیجا، پیغام بھیجتے رہے، لعلہم تاکہ یتذکرون یہ نصیحت حاصل کریں۔ یا ایک حکم بھیجا، پھر دوسرا حکم بھیجا، پھر دوسرا حکم بھیجا، لگاتار اپنا پیغام، اپنا کلام ہم بھیجتے رہے، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے پے در پہ اپنا کلام بھیجا تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، الذين وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے دیا، الکتاب کتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، من قبل ہی اس سے پہلے، ہم وہ لوگ بھی اس پر یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ وَإِذَا، اور جب یتلا تلاوت کیا جاتا ہے، علیہم ان پر، وہ یتلا وہ تلاوت کیا جاتا ہے یعنی قرآن، قالو تو کہتے ہیں آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق بے شک یہ حق ہے، سچ ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، انا کنا بے شک ہمیں، من قبل ہی اس سے پہلے، مسلمین مسلمان۔ اور جب وہ ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے ہی سے اس کو ماننے والے ہیں۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ أولئك یہ لوگ ہیں، یؤتون ان کو دیا جائے گا، اجرہم ان کا بدلہ، مرتين دو مرتبہ، مرتن کا ڈول فارم یعنی ان کے ساتھ، مرتين ان کو دو بار ان کا بدلہ دیا جائے گا، بما صبروا ان کے صبر کی وجہ سے، ويدرؤون اور وہ درآیا، درو معنی ہوتا ہے دھکیلنا، دفاع کرنا، اور وہ اچھائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یعنی برائی کے بدلے میں اچھائی کرتے ہیں، وہ مما اور اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا ہوں ان لوگوں کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا اس پر کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دال را حمزہ اس کا روٹ ہے، درا، یہ درا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ وَإِذَا اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں، اللغو بیکار بات کو، لغو بات کو، اعرضوا عنہ، اعرضا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، وہ اعراض کرتے ہیں اس سے، وقالو اور کہتے ہیں، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین۔ ابتغا، ابتغی معنی ہوتا ہے چاہنا، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، ان سے جھگڑنا نہیں چاہتے، ان سے لڑنا نہیں چاہتے، بحث کرنا نہیں چاہتے۔ اور جب وہ لوگ بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. تم کو سلام، ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. انک بے شک آپ، لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے، من جس کو احببتا تم نے چاہا، یعنی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ، بے شک اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے. یا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے اس کا، بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت لینا چاہتا ہے. وہ عالم، اور وہ جانتا ہے، بالمہتدین ان لوگوں کو جن کو ہدایت ملتی ہے. تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان اگر نتبع ہم اتباع کرتے ہیں، الہدا ہدایت کی، جو یہ ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو راہ یہ بتا رہے ہیں، اگر ہم اس راہ پہ چلنے لگے، نتخطف من ارضنا، تخطف معنی ہوتا ہے اچک لینا، کڈنیپ کر لینا، یہ ہوتا ہے اس کا ایک میننگ، اٹھا لینا. تو ہم کو اٹھا لیا جائے گا، من ارضنا ہماری زمین سے، یعنی ہم کو نکال پھینک دیا جائے گا ہماری زمین سے. اولم کیا نہیں، علم کیا نہیں، نمکن ہم نے ٹھکانہ دیا، لہم ان کو، حرمن حرم میں، آمنن جو مامون ہے، محفوظ حرم میں ہم نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا. یجبا الیہ، جبا بھی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، وصول کرنا اس کا میننگ ہے. یجبا الیہ جہاں اکٹھے کیے جاتے ہیں، ثمرات کل شیء ہر ایک چیز سے، ثمرات پھل، فروٹس، رزقا من لدنا ہماری طرف سے رزق، ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو ہمارا جو اب یہ کعبے کا، جو کعبے کے لوگ متولی تھے، یہ لوگ قریش مکہ، اور وہاں پر مجاور تھے، ایک طرح سے دیکھ بھال کرتے تھے. وہ لوگ کعبے کو بہت زیادہ مانتے تھے، حرم کو بہت احترام کرتے تھے اس وقت بھی. تو یہ کہہ رہے کہ یہ سب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر ہم نے لوگوں کو جو بہکایا ہوا ہے اور اس میں وہ بت پرستی میں جو لگے ہوئے ہیں، تو اس کو انہوں نے جو مینٹین کیا ہوا تھا، وہ ساری چیز اگر وہ نکل جائے گی، پھر اگر ہم یہ ساری چیز اگر تمہاری بات مان لیتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے سارا حکم اللہ کے لیے ہے، اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیز ہماری جو سرداری ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ یہ کہتے تھے. تو اب یہاں پر ان کی اس بات کا جواب بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت پر چلنے لگیں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حرم کی وجہ سے جو تمہارے سرداری بندی ہے، یعنی یہ لوگ مکہ میں کعبے کی جو دیکھ بھال کرتے تھے، اس لیے ان کی بڑی وہ تھی، مطلب ان کی عزت ہوتی تھی، بڑا احترام ہوتا تھا اس وجہ سے کہ یہ لوگ کعبے کا دھیان رکھتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آنے والوں کا دھیان رکھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں. تو ان کا ایک دبدبہ تھا وہاں پر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملا کیوں، حرم کو لوگ محترم سمجھ ہی نہیں کیوں لگے، ہم نے اس کو محترم بنایا ہے نا، اور پھر ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا وہاں پر. تو ایسا کہاں ہو جائے گا کہ تم اگر ہماری بات مانو گے تو ہم تم کو مقام نہیں دیں گے. لیکن یہ بس ان کی طرف سے ایک سوال تھا، لیکن یہ بھی بس ایک سوال ہی تھا. جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا
اور کتنے ہلاک کر دیے ہم نے من قریۃ بستی والوں کو، یعنی کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی. بطرت معیشتہا جو اترانے لگی تھی اپنے عیش و عشرت کی وجہ سے، اپنی زندگی کی معاش کی وجہ سے جو اترانے لگی تھی، تکبر میں آ گئی تھی. قتل کا مساکن. تو دیکھو اب یہ کیونکہ اس مجاورت کی وجہ سے، کعبے کی متولی بننے کی وجہ سے ان لوگوں کا تجارت اور دوسری چیز میں بہت زیادہ وہ بن گیا تھا، مطلب ایک طرح سے اسٹرانگ ہو گئے تھے پوری طرح سے. ان کی تجارت بھی چلتی تھی سارے طرف، ان کا وہ تھا نام تھا، تاجر بن گئے تھے بہت بڑے بڑے، اور بڑی دولت ان لوگوں نے جمع کر دی تھی. تب آگے یہ ہے کہ یہ دولت تمہیں، یہ مت سوچنا کہ دولت تمہیں بچا لے گی یا تم محفوظ ہو جاؤ گے اور تم بے نیاز ہو گئے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم پہلے ہلاک کر چکے ہیں اور ان کی دولت کی وجہ سے وہ لوگ اترانے لگے تھے. فتل کا مساکنہم، تو دیکھو مساکنہم، تل کا یہ مساکنہم ان کے ٹھکانے ہیں. لم تسکن اب نہیں رہا جا رہا ہے اس میں، من بعدہم ان کے بعد، الا قلیلا مگر تھوڑی جگہ پر. وکننا اور ہم، نحن الوارثین ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور ساری چیزوں کے. اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی جو اپنے سامان معیشت پر نازا تھی. بس یہ ہے ان کی بستیاں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئی مگر بہت کم، اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كان ربك اور نہیں ہے تمہارا رب، مہلک القرى بستیوں کو تباہ کرنے والا، ہلاک کرنے والا، یعنی سزا دینے والا، تا یہاں تک کہ یہ باسا وہ مبعوث کرتا ہے فی امہا ان بستیوں کی بڑی بستی میں. ام القرى کہتے ہیں بڑی بستی کو، جو مین بستی ہوتی ہے، مین جو مین بستی ہوتی ہے اس کو ام القرى کہتے ہیں. تو یہاں پر بستیوں کی بڑی بستی میں، ایک بڑے شہر میں اور وہاں کے مین علاقے میں اللہ تعالیٰ ایک مبعوث کر دیتا ہے رسول کو. یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں. تو جب وہ رسول ایسا کرتا ہے اور اس کے جواب میں وہ اگر اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کی تباہی وجود میں آتی ہے. تو ایسے تمہارا رب تباہ نہیں کرتا، سزا نہیں دیتا. وما كنا مهلك القرى اور ہم قوموں کو، بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے، الا مگر اہلھا اس کے باشندے، وہاں کے رہنے والے لوگ، ظالمون ظالم ہوتے ہیں اس پیغام کو سننے کے بعد انکار کرنے کی وجہ سے. پیغام سنتے ہیں، صحیح بات سنتے ہیں، پھر اس کو تسلیم نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے. وما اوتیتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون. وما اور جو اوتی تم کو دیا گیا ہے، من شيء جو چیز بھی، فمتاع الحیات الدنیا تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، وزینتها اور اس کی آسائش و زیبائش ہے، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون کہ تمہیں عقل نہیں ہے. تو یہ دنیاوی زندگی کا سامان تو چند روز ہے، عقل نہیں ہے کہ سوچ نہیں رہے. دیکھو تم سے پہلے بستیاں، تم سے پہلے بھی تو لوگ رہتے تھے، ایسا تو نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ تم ہی لوگ بنے ہو اور تمہیں ہی دولت ملی ہے، ایسا تو نہیں. تم سے پہلے بھی لوگ تھے، چلے گئے نا، نہیں بچا ان کا کچھ، ان کی دولت انہیں ہمیشہ کی نہیں بخش سکتی، ان کو زندگی نہیں دے پائی. تو آخر کار یہ ختم ہونے والا ہے دنیاوی زندگی، اور اس کا سامان ہے کتنے روز کا، زیادہ سے زیادہ 100 سال، 150 سال، 200 سال، بس اس سے زیادہ تو نہیں چلتا. اور یہ 100 150 200 سال بہت ہی جلدی ایک دم ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو اللہ کی طرف سے وعدہ ہو رہا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیشہ باقی رہنے والے کے مقابلے میں چند روز کے سامان کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کر رہے ہو اور اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا رہے ہو. اور جو چیز بھی تم کو دی گئی ہے تو وہ بس دنیا کی زندگی کا سامان، اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، آپ لوگ اس کو یاد کریں گے اور
वर्ड्स मैंने किसके लिख लीजिएगा।